Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome my YouTube channel Learn Quran with Hafiz Muhammad Tahir. Please subscribe this channel and press the bell icon. ہم نے تجوید کے قواعد کو شروع کیا تھا، تو تجوید کے قواعد کے اندر جو ضروری مسائل تھے ہم نے ان سے ابتدا کی تھی کہ پہلے یہ جانا تھا کہ تجوید ہے کیا، اور اگر تجوید کے بغیر ہم قرآن پڑھیں گے تو اس کا حکم کیا ہے، پھر وہ اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی کی کتنی قسمیں ہیں، ہم نے یہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد تلاوت کے آداب ہم نے بیان کیے کہ تلاوت کے آداب کیا ہیں، کہ ہر چیز کا ادب ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کی بھی کچھ آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ پھر آگے مخارج کی بحث شروع ہوئی، تو مخارج میں سے ہم نے سب سے پہلے ایک مخرج پڑھا تھا۔ اب جو انشاءاللہ العزیز اور مخرج کچھ ہیں، کچھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کچھ آئندہ کلاسوں میں پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اب مخرج نمبر 1 تو ہم نے پڑھ لیا، جسے کہتے ہیں جوف دان، اور اس سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیے۔ آج ہیں یہ 3 مخرج جو ہے، مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 3 اور مخرج نمبر 4، یہ ان تینوں کا تعلق حلق کے ساتھ ہے۔ اب سب سے پہلے ہے مخرج نمبر 2، اقصی حلق، یعنی حلق کا پچھلا حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے یہ حروف نکلتے ہیں حمزہ اور ہا۔ یہ ہو گیا ہمارا مخرج نمبر 2، اقصی حلق یعنی حلق کا پچھلا حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے یہ حروف نکلتے ہیں حمزہ اور ہا۔ آگے ہے مخرج نمبر 3، وسط حلق، یعنی حلق کا درمیان والا حصہ۔ اب اس سے یہ حروف جو نکلتے ہیں وہ عین اور ہا، یعنی کہ جن دونوں پہ نقطہ نہیں ہے، بے نقطے والے، عین ہا۔ اور چوتھا مخرج ہے ادنی حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ نقطے والے، یعنی غین اور خا۔ اگر نقطہ نہ ہو ان دونوں پہ، یہ وسط حلق ان کا مخرج ہو جائے گا، اور جن کے اوپر نقطہ ہے ان کا مخرج کیا ہو جائے گا، ادنی حلق۔ اب ان 6 کی 6 حروف کو، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 کے 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ اب جیسے آپ دیکھ لیں حروف حلقی، اب یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ حلق کا حصہ ہے، یہاں انسان کا سینہ ہے، اور یہاں سے آگے منہ کی طرف، جو منہ اندر سے شروع ہوتا ہے جیسے یہ، اس سے درمیان میں یہ گردن کا حلق جسے کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ سب سے نیچے والا حصہ جو مخرج نمبر 2 تھا، اقصی حلق، یہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے جو حروف نکلتے ہیں اور حمزہ اور ہا۔ اب اس کے بعد مخرج نمبر 3 تھا عین اور ہا، یہ وسط حلق تھا، اور وسط حلق کیا ہے، یعنی یہ دیکھ لیں تصویر کے اندر کہ یہ وسط حلق ہے، اس سے عین ہا ادا ہوتے ہیں۔ آگے مخرج نمبر 4 تھا، اور وہ کیا ہے کہ مخرج نمبر 4 غین، جس سے حروف جو ادا ہوتے ہیں وہ غین اور خا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ادنی حلق۔ یہ دیکھ لیں کہ منہ کی جانب جو حصہ، یہ ہمارے ہو گئے مخارج، 3 مخارج۔ اب اس کے بعد ہے ہمارے حروف لحائیہ جنہیں کہا جاتا ہے، مخرج نمبر 5 اور 6۔ مخرج نمبر 4 تو ہم نے پڑھا کہ 4 تک جو تھے 2 3 4 وہ تھے حروف حلقی کے۔ اب مخرج نمبر 5 اور 6 حروف لحائیہ کے۔ اب لحات کیا ہے، یعنی کوے کے متصل زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے ٹکر کھائے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں گے موٹا قاف لکھا بھی ہوا ہے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔
لحات یعنی کوے کے لحات کیسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ جو لٹکا ہوا، میں آپ کو تصویر میں جیسے یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ ہے لحات، یہ کوا ہے، اس کو کہتے ہیں کوا۔ اب اس کے متصل یہ دیکھ لیں جو زبان کا جڑ ہے اس کے کوے کے متصل، اب یہ جب اوپر کے تالو بالکل اپنے متصل، جو زبان کی جڑ ہے وہ اوپر والے اپنے ہی جو بالکل اس کے اوپر تالو کا حصہ، اس سے جب ٹکراتی ہے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ آگیا مخرج نمبر 6، قاف کے مخرج کے ساتھ جڑا ہوا متصل تھوڑا سا منہ کی جانب، ذرا سا نیچے کی جانب، تو اس سے باریک کاف ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 6 کیا ہے کہ قاف کے مخرج کے متصل ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے، باریک کاف۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ بالکل یہ جڑ جب لگے گی تو قاف، جڑ سے اب یہاں پہ آ جائیں، تھوڑا سا سینٹر سے تھوڑا درمیان، اب یہاں یہ جب اوپر ہی کے تالو سے اپنے ٹکرائے گی تو اس سے کاف ادا ہوگا۔ تو یہ تھے مخارج جو ہم نے آج کی کلاس میں ہم نے پڑھے، کہ پہلا مخرج جو آج ہم نے پڑھا تھا وہ اقصی حلق تھا، اور ترتیب کے اعتبار سے تیسرا، اور آج کی کلاس کے اعتبار سے جو دوسرا مخرج تھا وہ تھا وسط حلق، اور پھر تیسرا آج کی کلاس کے اعتبار سے ادنی حلق۔ یہ تینوں جو پہلے ہم نے 3 مخرج پڑھے ان کو کہتے ہیں، یہ 6 حروف ان مخارج سے جو ادا ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف حلقی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھے حروف لحائیہ۔ اب لحائیہ جو ہیں جن کو حروف لحائیہ کہتے ہیں، اب وہ 2 حروف ہیں، قاف اور کاف۔ اب وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ تو بالکل جہاں سے ہماری زبان کی یعنی جو جڑ ہے وہاں سے کوا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ لٹکا ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا سا، تو اس کو یعنی اس کو کہتے ہیں کوا۔ تو اب اس کے ساتھ ہی جو زبان کی جڑ ہے وہ جب اوپر کے تالو سے ٹکر کھائے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، قاف۔ اب قاف کے مخرج کے متصل ذرا منہ کی جانب نیچے کو آئے تو ان سے کاف ادا ہوتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے 5 مخارج کو پڑھ لیا، ایک پہلے پڑھ لیا، تو ٹوٹل مخارج ہمارے 6 ہو گئے۔ تو ان پہ انشاءاللہ العزیز اور مخارج کو پھر بھی انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اور جو ہمارے اس چینل پہ نہیں ہیں اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اگر یہ ہماری کاوش آپ کو پسند آ رہی ہے تو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔